اور اس میں بھی تفصیلات ہیں۔ نسبی رشتے بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو اصول، یعنی کسی شخص کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یہ لوگ اصول کہتے ہیں۔ تو وارث کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ ہوتے ہیں، اور اگر باپ نہ ہو تو دادا وارث بنتا ہے، ماں نہ ہو تو دادی وارث بنتی ہے۔ اسی طرح نانا نانی میں سے نانی وارث ہوتی ہے، نانا کا کوئی حصہ شریعت میں نہیں ہے، تو یہ اصول کہلاتے ہیں۔ اور دوسرے ہیں اطراف، بھائی بہنیں، یعنی بھائی بہنیں کسی شخص کے بھائی بہنیں، اور یہ بھائی بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو سگے بھائی بہنیں ہوتے ہیں جن کے ماں باپ ایک ہوتے ہیں، اور دوسرے ہوتے ہیں باپ شریک بھائی، یعنی باپ نے دوسری شادی کی، تیسری شادی کی، ان سے جو اولاد ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں باپ شریک بھائی، یعنی باپ ایک ماں مختلف۔ اور تیسرے ہوتے ہیں ماں شریک بھائی بہنیں، کہ ماں ایک باپ مختلف، کہ باپ کا انتقال ہو جائے، عورت نے دوسری شادی کی، ان سے بھی اولاد ہوئی، ایک ہی ماں ہے، اولاد 2 شوہروں سے ہے، تو انہوں کہتے ہیں ماں شریک بھائی بہن۔ تو سب سے پہلا حق تو باپ سگے بھائی بہنوں کا، اس کے بعد باپ شریک بھائی بہنوں کا، اور اسی طرح ماں شریک بھائی بہنوں کا۔ اور نمبر 3 ہے فروع۔ فروع کون ہے؟ یہی اولاد ہیں۔ اولاد میں کون کون آتے ہیں؟ یہ تو بیٹے بیٹیاں ہیں، یہ تو ان کے سب سے پہلے حقدار ہوتے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ پھر اسی طرح پوتے پوتیاں ہیں، یعنی بیٹے سے جو نسل بڑھتی ہے۔ اب جو نواسے نواسیوں کا کوئی حق اس میں نہیں ہے، نہ نانا کا ہے، نہ نواسے نواسیوں کا کوئی حق ہے اس میں۔ تو یہ ہے اصول فقہ میراث، یعنی نسبی رشتے، اسباب میراث۔